اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کروڑا کروڑ درود و سلام نبیوں کے سردار، سب سے افضل ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے اللہ آج ہم سے تمام مصیبتوں کو دور کر دے اور ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ فرما۔ حی اللہ هذه الوجوه الطیبہ، اللہ آپ کے ان چمکتے چہروں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اولا ابلغکم سلام جدی سیدنا الامام عبد القادر الجیلانی، اور سب سے پہلے میں اپنا اور اپنے دادا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کا سلام آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وهو يبادلكم حبا بحب، اور میرے دادا کی یہ عادت ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ من کرامته على الله أن قارئ الورد القادر يحسن الله ختامه، اور اللہ نے یہ ان کو شان عطا کی ہے کہ جو ان کا صرف وظیفہ پڑھنا شروع کر دے ورد قادری، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ الإمام الجيلاني هو أول من أسس الطرق الصوفية، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ اس ولی مرد قلندر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے تصوف کی بنیاد رکھی اور تصوف کے یہ طریقے انہوں نے بنائے، أسسها وفق الكتاب والسنة، اور آپ نے طریقت کے یہ راستے جو منتخب فرمائے عین قرآن و سنت کے مطابق۔ وهو القائل رضي الله عنه: طر إلى الله على جناحي الكتاب والسنة، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پرواز کرو اپنے ان دو پروں سے، ایک پر قرآن ہو اور دوسرا پر فرمان مصطفیٰ ہو۔ أي لا تصل إلى الله إلا باتباعك القرآن والسنة، اور تمہاری رسائی خدا تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم عین قرآن و سنت کے مطابق نہ چلو۔ ادخل على الله ويدك بيد رسول الله، اور قرآن و سنت کے مطابق پہنچو رب کی بارگاہ میں، لیکن تمہیں یہ بارگاہ ملے گی پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ أتعرفون ما معنى هذا الكلام؟ کیا آپ کو پتا ہے میں نے جو بات کی اس کا کیا مطلب ہے؟ معناه أن الذي لا يصلي السنة محروم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کی پابندی نہیں کرتا وہ حضور کی شفاعت سے محروم ہے۔ أولا تؤدي الفرائض، سب سے پہلے فرضوں کو ادا کرو، ولترضي رسول الله تصلي السنة، اور چاہتے ہو کہ تم اپنے محبوب نبی کو راضی کرو تو ان کی سنتوں پر عمل کرو، ولترضي الأولياء تقرأ الأوراد، اور اگر چاہتے ہو کہ اولیاء کاملین بھی تم سے راضی ہوں تو ان کے بتائے ہوئے اوراد کو پڑھو۔ شکرا۔ الإمام الجيلاني يحزن إذا أنت تركت السنة وقرأت الورد، غوث پاک رضی اللہ عنہ غمگین ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے جد اعلیٰ سرور کونین کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مع أن الورد مهم جدا، ورد اور اوراد اور وظائف بہت اہم ہیں،
من ليس له ورد ليس له مدد من الله عز وجل. کہ جس کے پاس وظیفے اوراد نہیں ہوتے تو اس کے لیے رب کی مدد بھی نہیں ہوتی. سئل الإمام الجنيد شيخ الطريقة والحقيقة رضي الله عنه، سیدنا امام جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، وہ امام اے شریعت کے بھی، وہ امام اے طریقت کے بھی. قالوا له أنت أصبحت شيخ الطريقة والحقيقة والشريعة، کہ آپ جو ہے وہ شریعت اور طریقت اور حقیقت کے امام ہیں، وما زلت تمسك السبح في يدك، اور آپ جو ہے ابھی تک تسبیح پکڑے بیٹھے ہیں، ما زلت تقرأ الأوراد. ابھی تک آپ وظائف پڑھتے ہیں. تعرفون ماذا قال؟ آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال طريق وصلت به إلى الله لا أتركه أبدا. فرمایا کہ جس تسبیح کے پڑھنے سے مجھ کو خدا ملا، میں اس تسبیح کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فأنت بغير ورد لا تصل إلى الله. تو بغیر اوراد کے پڑھے رب تک وصول اور رسائی نہیں ہو سکتی. شوف، تدخل الجنة آپ جنت میں داخل ہوں گے، لكن تكسب محبة النبي محبة الله لا، حتى تصلي النوافل وتقرأ الأوراد. جنت تو مل جائے گی لیکن اللہ رسول کی محبت تو تب ملے گی جب رات کی تاریکی میں وہ تہجد کی ادائیگی کرے گا اور وظیفوں کو پڑھے گا. وهذا في البخاري، یہ بخاری شریف میں ہے. أصح كتاب بعد كتاب الله. تمام کتابوں میں آسمانی کتابوں کے بعد سب سے سچی کتاب بخاری شریف. ما تقرب إلي عبدي، حديث قدسي، یہ رب کا فرمان ہے، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. کہ بندے کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے اس عمل سے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ تم اللہ کے فرضوں کو ادا کرو. أول فرض صلاة، فرض سنة، فرض صيام، فرض حج، فرض زكاة. هذا أقرب شيء تتقرب به إلى الله أن تصلي الفرائض. تو سب سے زیادہ جو بندے کو قرب اللہ کا ملتا ہے وہ فرضوں کی ادائیگی سے. وہ فرض نماز ہے، وہ فرض روزے ہیں، وہ فرض حج ہے، وہ فرض زکوٰۃ ہے. حعيد الحديث من شان يستوعب عقلك. میں اس حدیث کو دوبارہ لوٹا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اے میرے بندے، اگر چاہتے ہو میرا قرب تو اس کو اپنا عمل بنا لو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ فرضوں کی ادائیگی کرو. شوف كيف بتكسب حب الله. دیکھو تم کو کیسے اللہ کی محبت نصیب ہوگی. معه تتمة الحديث. اور اب سنو پوری حدیث. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. جب بندے نے فرضوں کی ادائیگی کی تو وہ اللہ سے محبت کرنے لگا، لیکن یہی قرب کی منزلیں اور آگے بڑھیں کہ اس نے فرضوں کے ساتھ نوافل کی ادائیگی شروع کر دی. اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا. إذا أردت محبة الله صل السنن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بنے تو سنتوں کی پابندی کریں. تعرف إذا فعلت ذلك ما الذي يحدث لك؟ ما الذي يحدث لك؟ کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا میں ذکر کروں.
تصبح وليا من أولياء الله. اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم زمانے کے ولی بن جاؤ گے. اسمعوا تتمة الحديث. اب سنو آگے حدیث. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اور میرا بندہ قرب کے درجات پر اوپر بڑھتا ہے نوافل کے ذریعے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فإذا أحببته اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں كنت سمعه الذي يسمع به تو کان وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. تو کان اس کے ہوتے ہیں سنتا میری طاقت سے, آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھتا میری طاقت سے, ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پر اس میں طاقت میری ہوتی ہے. بصير شايف الناس حول الكعبة من كراتشي وهم يطوفون حول الكعبة. اور پھر اس کی نظروں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا کراچی میں ہوتا ہے اور یہاں سے وہ کعبے کا منظر دیکھ رہا ہے کہ لوگ اس کے گرد طواف کر رہے ہیں. يكشف الله عن عينيه الحجاب. اللہ اس کی آنکھوں سے تمام پردے اٹھا دیتا ہے. سيدنا الإمام الجيلاني كان عمره 10 سنين. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 10 برس ہوگی. يصعد إلى سطح داره آپ اپنے گھر کی چھت پر آئے في الليل رات میں ليصلي قيام الليل تاکہ آپ اپنے تہجد ادا کریں. فيرى هو ببغداد هو وين بجيلان. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے آبائی علاقے گیلان میں تھے, بإيران يعني. ایران میں. يرى من هناك الناس حول الكعبة يطوفون ويسمع صوتهم. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے گیلان سے دیکھ لیا مکہ کہ کعبے کے گرد اس کے پروانے طواف کر رہے ہیں اور ان کے لبیک کی صدائیں وہ اپنے کانوں سے سن رہے تھے. ألا تريد أن تصبح وليا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بھی شخصیت میں یہی کرامتیں آ جائیں؟ ابدأ من الآن. ابھی سے میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیں. الآن تعاهدوني على أداء الفرائض والسنن القبلية والبعدية والضحى والوتر ثم نأخذ البيعة على الورد القادم. تو آپ مجھ سے وعدہ کریں آج کی اس مبارک محفل میں کہ آپ فرضوں کی, سنتوں کی, نوافل کی, اشراق کی, وتر کی, ان تمام چیزوں کی آپ پابندی کریں گے. تو پھر میں بھی آپ کو اپنے دادا کے دامن سے وابستہ کر دوں گا. ممتاز قادری, ممتاز. ممتاز قادری. الإمام الجيلاني بلغ القطبية في الولاية, أعلى مرتبة في الولاية. غوث پاک رضی اللہ عنہ کو ولایت کا سب سے اونچا درجہ ملا ہے, قطبیت کا. حصلت له الكرامات التي وردت بحديث البخاري. اور ان کی اتنی کرامتیں ہیں کہ جس کا ذکر بخاری کی حدیث نے کیا ہے وہ ساری حدیث کی صداقت غوث کی شان میں نظر آتی ہے. كان في كل يوم يسلب على يديه من اليهود والنصارى. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے یہودی بھی اور عیسائی بھی. وفي كل يوم يتوب العصاة في مجلسه. اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے اور گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے. حتى ينقلون عنه كتابة أنه أكثر من 100,000 عاصي تاب على يديه.
اور کتابوں میں لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے دست حق پرست پر 1,00,000 نافرمانوں نے توبہ کر کے وہ فرما بردار بن گئے. من لطفه وعطفه على الفقراء. اور کیا ہی بات تھی غوث پاک کی کہ فقیروں کے لیے آپ کا دل اتنا نرم تھا اور آپ کے کرم کے دروازے ہر وقت غریبوں اور فقیروں کے لیے کھلے رہتے تھے. كل يوم يمد مائدة في مدرسته يعزم عليها الفقراء كلهم. روزانہ رات میں آپ کا دسترخوان آپ کے مدرسے میں سجدہ تھا جہاں پر ہزاروں فقراء کھانے آتے تھے. كل ليلة. ہر رات. من منكم يتشبه بالإمام الجيلاني ويدعو أسرته في الشهر مرة؟ آپ میں سے کون ہے کہ جو اپنے اس مرشد کریم کی ادا کو اپنائے اور اپنے تمام گھر والوں کو مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ کھانا کھلائے؟ أنتم تقولون إنكم تحبون الإمام الجيلاني ولا تتشبهون بأعماله. آپ لوگ واقعی میں غوث پاک رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہیں ان کی اداؤں کو اپناتے ہیں؟ فلنعقد معا معاہدہ. کیا خیال ہے کہ ہم اور آپ آج ایک عقد، ایک یہاں پر ایگریمنٹ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان نستقیم على اداء الشریعہ، کہ ہم اب چلیں گے بالکل سیدھے راستے پر شریعت کے. شوف يلي بيحب سيدنا الإمام الجيلاني بده يتصف ب3 صفات. دیکھیں جو غوث پاک رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اس میں 3 اوصاف ہونے چاہیے. إذا قلت لكم عليهم بتساووهم؟ اگر میں وہ 3 اوصاف آپ کو بتا دوں تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے؟ نعم إن شاء الله. بولے نعم انشاءاللہ. المريد الصادق مع الله يحمل 3 أركان. سچا مرید وہ ان 3 ارکان کو اپنے ساتھ مضبوطی سے باندھے رکھتا ہے. فعل المأمورات، ان کاموں کا کرتا ہے جن کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے. كل أمر أعطاك يا رب العز في القرآن والنبي في السنة تنفذه. سمعنا وأطعنا. اور وہ مرید یہ کہتا ہے کہ میرے خدا اور میرے پیارے مصطفیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم نے سن لیا، ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے. فعل المأمورات. تو یہ ہے وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا. فعل المأمورات. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہوا ہے وہ کام کریں گے. وترك الثاني وترك المحظورات. اور دوسری بات اس مرید کو یہ سکھائی جاتی ہے کہ جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے تو بچتا رہے گا. كل ما نهاك عنه الله ورسوله تتركه. ہر وہ کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کے لیے فرمایا ہے وہ اس سے دور رہتا ہے. اسمع. سنو القاعدة یہ فرمان التي أعطاك إياها حبيبك النبي. کہ یہ قاعدہ تم کو عطا کیا ہے تمہارے محبوب آقا نے. ما يصلوا على النبي. آپ نے درود شریف نہیں پڑھا؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. جب میں تم کو کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو تم اس کام کو بجا لاؤ اپنی طاقت کے مطابق.
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اس کام کو تم نے کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. اور میں نے تم کو جس کام سے روک دیا تو اس سے بچتے رہنا. بالاجتناب ما في قدرت وما قدرت. اور بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بچ گئے کبھی نہیں بچے. لا تقرب على المحظورات ابدا. مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا. هناك فاتقوا الله ما استطعتم. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللہ بندے کو اتنی ہی تکلیف میں ڈالتا ہے جتنی وہ سہ سکتا ہے. اما هنا في ترك المحظورات لا تقترب منها ابدا. لیکن یہاں پر رکنے سے مطلب حضور کے فرمان میں کہ جن سے حضور نے منع کر دیا وہ کبھی بھی تمہارے قریب نہ آئے. فعل المأمور کام کرنے کے وترك المحظور. اور کام جن سے بچنا ہے. شوف ثالثه اور تیسری بات والرضا بالمقدور. اور رب کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا. هل انت راض عن الله؟ کیا آپ لوگ رب کی رضا پر راضی ہیں؟ انت راض عن شغلك اللي الله حطك فيه؟ اللہ نے جو آپ کو رزق دیا ہے کیا آپ اس رزق پر خدا سے راضی ہیں؟ راضي عن زوجتك اللي الله كتب لك اياها؟ اللہ نے جو آپ کو زوجہ دی ہے کیا آپ اس زوجہ پر راضی ہیں؟ راضي عن ولدك؟ راضی ہیں جو رب نے اولاد کی دولت عطا کی اس پہ راضی؟ الرضا بما قدره الله عليك من اركان الايمان. اس تقدیر پر آپ کا راضی رہنا جو رب نے لکھ دی ہے یہ تو ایمان کے ارکان میں ہے. هذه القواعد الثلاثة هي منهجكم في الحياة. تو یہ ہیں وہ زمانے کے 3 فارمولے کہ جس کو مضبوطی سے زندگی میں تھامے رکھنا ہے. وإلا والعياذ بالله نار تسعر. ورنہ اگر اس پر عمل نہ کیا تو دہلا دینے والی آگ جل رہی ہے. وأنا أخاف عليكم. اور میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کہ میں آپ کے لیے ڈرتا ہوں. والإمام الجيلاني يخاف عليكم. اور میرے دادا غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی آپ کے لیے بڑے فکر مند ہیں. لا تخيبوا ظنه فيكم. اور کبھی بھی ان کو نا امید مت کرنا جو انہوں نے آپ کے لیے گمان کیا ہے. إذا بدك الإمام الجيلاني يرضى عنك نفذ القواعد الثلاثة. اگر آپ چاہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ سے راضی ہوں اپنی زندگی میں ان 3 کاموں کو نافذ کر لیں. تذكرت لما نزلت المطر اليوم. آج جب شہر کراچی میں نے بارش ہوتے ہوئے دیکھی تو مجھے یہ بات یاد آئی. حادثة جميلة حدثت للإمام الجيلاني. ایک بہت ہی پیارا واقعہ پیش آیا تھا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسے ہی. الإمام الجيلاني لم تعد مدرسته تسع الناس. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے طلبہ اتنے ہوتے تھے کہ مدرسے کی عمارت چھوٹی پڑ جاتی تھی. 70,000 يحضر مجلسه. 70,000 طالب علم آپ کے ہوتے تھے آپ کے درس میں. فخرج بهم إلى الشارع. تو وہ نکل گئے کھلے آسماں کے نیچے. درس بالشارع. اور سڑک پر ان کا درس شروع ہو گیا. وهو عم يعطي الدرس نزلت المطر. آپ کا درس جاری تھا کہ ابریں بارہ برسنے لگی. فصار الناس
يهربون من درسه من المطر. لوگوں پر جب پانی کے چھینٹے پڑے تو لوگ دائیں بائیں نکلنے لگے، بھاگنے لگے. رفع يديه غوث پاک کے دستے کرم اٹھ گئے وقال يا رب اور فرمایا آپ نے یا رب أنا أجمعهم عليك وأنت تفرقهم عني. اے میرے مالک، میں تیرے ان بندوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو اپنے ان بندوں کو مجھ سے دور کر رہا ہے. فانقطع المطر. بس اتنا کہنا تھا، بارش رک گئی. إن لله رجالا إذا أراد. اللہ کے کچھ بندے وہ مرد قلندر ہیں کہ جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. اسمعوا القصة الحلوة. سنیں ایک اور پیاری بات. جاءه الخليفة المستنجد مستنجد خلیفہ آئے إلى الإمام الجيلاني غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. لأنه هو ما كان يزور وزراء ولا أمراء. غوث پاک رضی اللہ عنہ نہ جاتے تھے وزیروں کے پاس نہ امیروں کے پاس. هنن يجوا لعنده. وہ آئیں گے میری بارگاہ میں. هنن يجوا. وہ آئیں گے میرے پاس. قال الخليفة له اب خلیفہ مستنجد نے کہا آپ سے أريد أن تعمل معي كرامة. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کرامت دکھائیں. قال له ماذا تريد؟ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ قال له جاي على بالي آكل تفاحة میرا دل چاہ رہا ہے سیب کھانے کو، والزمن ليس زمن التفاح. اور وہ سیب کا موسم نہیں تھا. عمل الإمام الجيلاني هيك بالهواء. غوث پاک نے اپنا دست مبارک ہوا میں بلند کیا اور اس کے سامنے سیب پیش کر دیا. وجاب تفاحتين. ایک سیب نہیں، ہاتھ میں 2 سیب تھے. فأعطى تفاحة للخليفة ایک سیب دیا خلیفہ کو وهو أخذ تفاحة. اور دوسرا خود آپ نے لے لیا. قسم الإمام الجيلاني تفاحته آپ نے جب اپنے سیب کو بیچ میں سے چاک کیا فإذا هي زاهية بيضاء. تو وہ اندر سے بالکل اجلا چمکتا سفید تھا. وقسم الخليفة تفاحته فإذا فيها دودة. تو جب خلیفہ نے اپنے سیب کو چاک کیا تو اندر کیڑے ہی کیڑے تھے. قال ماذا؟ اس کو حیرت ہوئی، یہ کیا دودة؟ کیڑے؟ قال له الإمام الجيلاني تفاحة لمستها يد ظالم فدودت. یہ سیب تھا تو بہت خوبصورت، لیکن جب ظالم کے ہاتھ میں آیا تو اس میں کیڑے پڑ گئے. إياك أن تكون ظالما. خبردار کہ اگر تم میں سے کوئی کسی پر ظلم کرے. الإمام الجيلاني بقي يدرس ويفتي 33 سنة. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں سے 33 سال پڑھایا بھی اور فتوے بھی دیے. وعاش 90 سنة. اور غوث پاک کی عمر مبارک 90 سال ہوئی. لما مات الإمام الجيلاني حضر عنده مريدوه وولده. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زندگی کی وہ آخری سانسیں سارے مرید آپ کے گرد جمع تھے اور آپ کے لخت جگر شہزادے بھی آپ کے سامنے تھے. فراح يوصيهم. تو آپ نے اپنے بیٹے اور تمام مریدوں کو وصیت فرمائی. لا تثقوا إلا بالله. فرمایا کہ ہمیشہ تمہارا جو بھروسہ ہے وہ خدا پر ہونا چاہیے. ولا تعتمدوا إلا على الله. اور ہمیشہ اعتماد کرنا صرف اللہ پر. ثم قال
لقد ازدحم المكان بالأولياء. پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں پر بہت جمع غفیر ہو گیا ہے، ولیوں کی بہت بڑی تعداد آ چکی ہے، أوسعوا لهم وتأدبوا معهم. تو ان کو جگہ دو آنے کے لیے اور ان کا ادب کرو. وراح يرفع يديه ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اور اس وقت غوث پاک اپنا دست مبارک اٹھا کر فرمانے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الآن آجي إليكم. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا ابھی میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. سبحان من تعزز بالقدرة. پاک اے وہ ذات کہ ساری تقدیریں اسی کے دست قدرت میں ہیں، وقهر عباده بالموت. اور وہ رب کے جس نے اپنے بندے کو موت دے کر سکون عطا کیا. فما زال يكرر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس لفظ کا ورد کرنا شروع کیا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فما زال يكررها حتى خرجت روحه. اور آہستہ آہستہ آپ کی آواز پست ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ کے جسم میں نورانی سے آپ کی روح عرفانی پرواز کر گئی. وضجت بغداد وحزنت لوفاة الإمام. اور آج پورے بغداد میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی اور ہر آنکھ آپ کے غم میں اشک بار تھی. وأغلقوا الدكاكين وقدموا لحضور جنازته. اور انہوں نے سب نے اپنے سارے کاروبار اور دکانیں بند کی کہ آج غوث کے جنازے میں حاضر ہونا ہے. فدفن في مدرسته. تو غوث پاک کے جنازے میں پورا بغداد حاضر تھا اور آپ کو آپ ہی کے مدرسے میں دفن کیا گیا. وبقي الناس أسبوعا وهم يحاولون أن يصلوا إلى القبر ولا يستطيعون. تو جو آپ کی قبر شریف پر حاضری کی کوشش کرتا تو اس کو ایک ہفتہ لگتا تھا آپ کی قبر تک پہنچنے میں. من كثرة من جاء من المشيعين. اتنا بڑا جنازہ تھا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا. هذا هو الإمام الجيلاني. تو یہ میں نے مختصراً غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے پیش کی. هذا هو الذي يحبه الباكستانيون. تو یہ وہ غوث ہے کہ جس سے حقیقی محبت کرتے ہیں یہ پاکستانی قوم. هذا هو الذي ينادون یا غوث یا غوث. اور میں نے دیکھا پاکستانیوں کو کہ اپنی مشکل کی گھڑی میں وہ کہتے ہیں یا غوث المدد. ذهب إلى الله كما سنذهب جميعا. فماذا أعددتم للقاء الله تعالى؟ وہ تو پہنچ گئے اپنے اعلیٰ مقام پر اور ہم سب نے بھی ایک دن مر کر جانا ہے. اس قبر کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے آپ سب نے. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی صحابی تشریف قال لائے يا رسول الله متى الساعة؟ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قال وماذا أعددت لها؟ آپ نے فرمایا وہ آئے گی سو آئے گی، یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام. انہوں نے کہا کہ نہ ہی میرے پاس نمازوں کی کثرت ہے، نہ ہی عبادت کی، اور نہ ہی میری کوئی تیاری ہے اس دن کے لیے، ولكني أحب الله ورسوله. لیکن میں محبت کرتا ہوں اللہ سے بھی، اللہ کے حبیب سے بھی. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سن لو،
جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ محشر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا. هيا بنا لنكون تحت لواء النبي الكريم. تیاری کرو تاکہ ہم سب کو بھی حضور کے پرچم کے تلے جگہ ملے. جاهدوا أنفسكم تیاری کرو، اپنے آپ کو تیار کرو بالفرض فرض سے، والسنة سنتوں سے والورد. اور ورد قادری سے. نلتقي هناك اور ہماری ملاقات ہوگی اس دن میں مع النبي الأعظم سرور کونین کے پرچم تلے صلى الله عليه وسلم.